اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کے 61 اسباق میں ہم نے سورۃ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران مکمل کی ہے۔ میں بندہ ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کا طالب ہوں۔ اگر دوران سبق کوئی غلطی جان بوجھ کر یا بھول چوک کر ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو قرآن پاک کا صحیح مفہوم بیان ہوا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ قرآن کریم جگہ جگہ ہمیں تقوی کا آرڈر دیتا ہے۔ کل سورۃ آل عمران ختم ہوئی، آخری آیت میں بھی تقوی کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آل عمران کی آخری آیت میں بھی تقوی کا ذکر۔ اب سورۃ نساء شروع ہو رہی ہے اور ابتدا کس طرح ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ ایک جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا فرمایا اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا گیا۔ اور ایک جان سے تبھی ہو سکتے ہیں نا جب حضرت حوا بھی انہی میں سے پیدا ہوئی ہوں۔ اگر حضرت حوا الگ ہوں تو پھر سارے انسان ایک جان سے تو نہیں پیدا ہوئے نا، پھر دو جانوں سے پیدا ہوں گے۔ تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، اور اسی ایک جان سے اللہ نے ان کا جوڑا پیدا فرمایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ پیار والی بات ہے، سندن پتہ نہیں کتنی صحیح ہے، یہ تو ماہرین رجال ہی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک دیوبندی عالم ہیں اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں اکیلے ہی رہتے تھے، ایک دن سوئے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا
کہ اپنی جنس موجود ہے، دل میں بڑا پیار آیا، لگے ہاتھ لگانے، اللہ نے فرمایا ٹھہر جا آدم، ٹھہر جا، پہلے حق مہر تو ادا کر دے۔ یا اللہ کیا حق مہر ادا کروں؟ فرمایا 30 مرتبہ ہمارے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ اے رب دا نام ہی مینوں شے دیویں نا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، یہ کہتے ہو نا تم ایک دوسرے سے۔ جس اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ ساتھ ہی فرمایا والارحام، اور ڈرو تم رشتہ داریاں توڑنے سے، رشتہ داریاں مت توڑنا۔ یہ جو رشتہ داریاں کے لیے لفظ ہے نا والارحام، ارحام یہ جمع ہے رحم کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ رحم جو ہے یہ رحمان کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور یہ ندا کرتا ہے جس نے مجھے ملایا اللہ اس کو ملائے گا، اور جس نے میرا تعلق توڑا اللہ اس کو توڑے گا۔ تو خیال رکھا کیجئے، رشتہ داریاں نبھائیے۔ رشتہ داریاں نبھانا یہ بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ ویسے ہے بڑا مشکل رشتہ داریاں نبھانا، کئی بار میں بیان کر چکا ہوں۔ رشتہ دار کو کہتے ہیں اقرب، حمزہ کے ساتھ قریبی، اور ایک ہوتا ہے عین کے ساتھ اقرب، اس کا معنی ہے بچھو۔ الاقرب هو الاقرب، یہ قریبی بچھو ہی ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، تنگ ہوتا ہے، لیکن بندے کا کمال کیا ہے؟ اب بندے تجھ پر لازم کیا ہے جو نبی پاک کا غلام ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا مجھے میرے رشتہ دار تنگ ہی کرتے ہیں لیکن میں ان کو تنگ نہیں کرتا، میں ان کی سہولت کا سبب بنتا ہوں، وہ مجھے دکھ دیتے ہیں میں انہیں سکھ دیتا ہوں، وہ میرے لیے زحمت بنتے ہیں میں ان کے لیے رحمت بنتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ جی آقا سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا پھر جب تک تو ایسے کرتا رہے گا ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے اللہ تیرے ساتھ کھڑا رکھے گا۔ تو رشتہ داریوں کا خیال، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ظلم کر جائیں گے، زیادتی کریں گے، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سورۃ نساء نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد۔ سورۃ آل عمران میں غزوہ احد پر تفصیلی کلام ہوا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب جو شہید ہوئے تھے ظاہر ہے بعد میں ان کی بیوہ عورتیں بھی تھیں، بچیاں، یتیم بچے، تو اب ان کے لیے یہ سورۃ نساء نازل ہوئی۔ زیادہ احکام اس کے اندر یہ ہیں، اس لیے اس کا نام نساء بھی رکھا گیا ہے۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ ایک صحابی جن کا نام ہے سعد، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، بھائی نے باقی سارے مال پر قبضہ کر لیا، اس کے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال دو، یتیموں کو ان کے مال دو۔
پھر مال ہی دینا ہے، ایسے نہ کرو۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، کہ تم ان کو ردی چیزیں دے دو اور خود اعلیٰ چیزیں لے لو۔ مثلا تمہارا بھتیجا ہے، یتیم ہے، جس کا باپ فوت ہوا، اس کے حصے میں آتی ہیں 20 بکریاں، تو ایسے نہ کرنا کہ ماڑیاں جیاں بکریاں انہوں دے دیتے، آپ تکڑیاں تکڑیاں لے لو، نہ، ردی چیز دے کر اعلیٰ چیز خود نہ لینا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یہ بھی نہ کرنا کہ یتیموں کے مال اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے تم ان کو کھا نہ جانا۔ خیال رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہوتا تھا کہ ایک آدمی، اس کا چچا فوت ہو گیا، بعد میں اس کی بچی ہے حسن و جمال والی، پیسے والی، تو بندہ اس کا پیسہ ہڑپ کرنے کی وجہ سے نہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا تھا، پھر نباہ نہیں کرتا تھا، جس طرح ہوتا ہے نا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ یتیم بچیوں کے بارے تم انصاف نہیں کر سکو گے، پھر ان کے ساتھ شادی بھی نہ کرو، پھر تم کیا کرو، فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں اچھی لگیں۔ کون؟ من النساء، عورتیں، جو عورتیں اچھی لگتی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ مثنا، 2 وثلاثہ، 3 ورباع، 4 تک عورتیں تمہیں کرنے کی اجازت ہے، لیکن یتیم بچی پر ظلم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اچھا تم نے 4 کا ارادہ کر لیا، پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں لگا ڈر کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، عدل نہیں کر سکوں گا، فَوَاحِدَةً، پھر بس ایک پر ہی گزارا کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری شادی کی اجازت کب ہے؟ جب تم انصاف کر سکو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر ایسے کرو، زیادہ شادیاں نہ کرو، جو لونڈی ہے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان پر گزارا کرو۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس لیے ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو سکے، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم نے عورت سے نکاح کر لیا، حق مہر دینا ہوتا ہے نا، تو حق مہر دیتے وقت ڈنڈی نہ مارنا، دل کوڑے نہ ہائے میرا مال چلا جائے گا، نحلہ، ہنسی خوشی حق مہر ادا کرو۔ اکثر نکاحوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے، او حق مہر شرعی رکھو جی۔ یہ شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا جی سن لو، شرعی حق مہر وہ ہے جو لڑکے کی پسلی ہے، یہ نہیں کہ تسی 500 روپیہ شرعی حق مہر ہے جی اور رکھ لو، یہ تو خام خواہ بچی پر ظلم ہے نا۔ تو ظلم نہ کرو، ہنسی خوشی ان کا حق مہر دو۔ ہاں ایک بات ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر وہ اگر اپنی خوشی سے کچھ تمہیں معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا،
تو پھر تم کھا سکتے ہو اس حق مہر کو راضی خوشی، مزہ لے لے کر تم کھا سکتے ہو، لیکن یہ کب ہے؟ جب بچی اپنی خوشی سے حق مہر معاف کرے۔ اگر زبردستی معاف کرایا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، حق مہر تمہارے ذمہ لازم رہے گا اگر زبردستی کرو گے تو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ۔ اچھا، جو آدمی فوت ہو جائے، یتیم بچے ہیں، ان کا مال ہے، تو یہ مال ضائع بھی نہیں کرنا۔ یہ تم ناسمجھ بچے جو ہیں ان کو مال نہ دو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال وہ ہیں جن مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قیام کا بسر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ مال دے تو بے دردی سے اسے ضائع نہیں کرنا۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یتیم بچے کا مال تمہارے پاس ہے، ضائع نہیں کرنا، ہاں ان کو اس میں سے کھانے کو دو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور انہیں پہننے کو دو، وہ جو مال ہے یتیم کا تمہارے پاس۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، دستور کے مطابق بات کرو، یہ نہیں کہ خام خواہ ان کو تانے دیتے رہو، ان کو جھڑکتے رہو۔ یہ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے یتیم کے بارے کیا فرمایا ہے؟ آنا وکافل الیتیم ہاکذا، سرکار نے 2 انگلیاں جوڑ کر ارشاد فرمایا، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ جس طرح دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ اپنا یتیم ہو خواہ بیگانہ یتیم ہو۔ اپنے یتیم کا مطلب کیا ہے؟ اپنا بیٹا تھا، فوت ہو گیا، اب پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، یہ اپنے یتیم ہیں۔ بیٹی ہے، بیٹی فوت ہو گئی، اب اس کے بچے تم ان کی پرورش کر رہے ہو، تو یہ اپنے یتیم ہیں۔ اپنا یتیم ہو یا بیگانہ یتیم ہو تو ان کے ساتھ اچھی بات کہنی ہے، ان کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ اچھا، پھر وہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، یہ یتیموں کی نا ذرا پرکھ بھی کرتے رہو، یہ سیانا ہویا کہ نہیں ہلے، کبھی سودا لینے بھیج دیا، کبھی کسی کام بھیج دیا، پتہ چل جائے یہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں۔ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ نکاح کی عمر کیا ہے؟ جب بچے کو احتلام شروع ہو جائے، یہ ہے پہلی شرط۔ اگر یہ نہیں تو ناف کے نیچے اگر بال اگنے شروع ہو جائے تو اب یہ بلوغت کی حد کو پہنچ گیا ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو چاند کے حساب سے 15 سال کا لڑکا ہو جائے تو وہ بالغ ہے۔ بچی اگر اس کو حیض شروع ہو جائے تو وہ بالغہ ہے۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، ان کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، ان کی ٹریننگ کرتے رہو، یہاں تک کہ اگر وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر تک۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم نے ان میں سے ہدایت محسوس کر لی، عقل تم نے پرکھ لی کہ واقعی اب سیانے ہو گئے ہیں، اپنا مال سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر وہ ناسمجھ ہوں پھر نہیں مال دینا، اگر سمجھدار ہو جائیں تو پھر تم ان کو ان کے مال دو۔ اور یاد رکھنا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، مال ہوتا ہے نا، مال تو جلدی جلدی بھی نہ کھا جانا، فضول خرچی سے نہ کھا جانا، کیونکہ ظاہر ہے مال اس کا ہے، آگے مسئلہ آئے گا۔ اگر کفالت کرنے والا غنی ہے وہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اگر یہ کفالت کرنے والا خود بیچارہ مجبور ہے
تو وہ یتیم کے مال سے اپنا حق المحنت لے سکتا ہے۔ اب اس کو فرمایا جا رہا ہے اوئے یتیم کے مال کو نہ جلدی جلدی میں نہ کھا جانا، فضول خرچ سے نہ کھا جانا، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یہ بڑے نہ جلدی ہو جائیں کہیں، اس لیے مکاؤ مال نو، یہ نہ کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اگر کفالت کرنے والا غنی ہے، مالدار ہے، تو اس کو یتیم کے مال سے بچنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس کو مناسب طریقے سے کھانا چاہیے، جو رواج ہے اس میں سے اس کو اتنا لے لینا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے جب کیس جائے کہ جی یتیم کا مال تھا اور میں نے اتنا اس کا حق المحنت لیا ہے، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے تو تے بیڑا ہی غرق کرتا ہے، تو تے مال ہی اجاڑ دیتا ہے، نہ، معروف طریقے سے تم نے اس کا مال ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اچھا پھر یتیم کو جب مال دینے لگو نا تو ایک کام اور کرنا، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو مال دیتے وقت گواہ بنا لینا تاکہ تم پر پھر الزام نہ لگے جی یتیم کا مال ہڑپ کر گیا ہے، چپ کر کے نہیں دینا، گواہ بنانا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا، اللہ سے بڑھ کے کون حساب لے گا، وہ کافی ہے۔ تم یہاں ڈنڈی مارو گے نا، وہ تو اندر کی بھی جانتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے چھوڑا اور رشتہ داروں نے چھوڑا، قریبیوں نے، تو مردوں کا بھی اس میں سے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے، جب کوئی مرتا تھا نا تو جو بڑا بیٹا ہوتا تھا سارا مال وہی ہڑپ کر جاتا، نہ عورتوں کو کچھ دیتے تھے نہ چھوٹے بچوں کو۔ کہتے تھے جی جنگ میں تو ہم نے جانا ہوتا ہے نا، اس لیے ان کا کیا کام ہے، ان کو ہم کیوں دیں؟ تو قرآن نے اس برے رواج کو بھی توڑ کے رکھ دیا، نہیں، مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ہڑپ نہیں کر سکتے تم مال۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، ہم نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب مال تقسیم کرنے کا وقت آئے، آ جائیں اولو القربا، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو یتیموں مسکینوں کو بھی نہ کچھ دے دیا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھی اچھی بات کیا کرو، دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ یہ آرڈر تھا پہلے کہ جب تقسیم کا وقت آئے، میراث کی تقسیم کا، تو تم جو غریب مسکین آ جاتے ہیں نا چلو ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور میں اگر مر جاؤں تو بعد میں چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا، یہ سوچنا چاہیے نا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے ڈریں وہ لوگ، لو ترکو، اگر چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، اولاد کمزور، خافوا علیہم، تو وہ اس پر ڈر کریں گے، بیٹا یہ خوشبو نہ لگاؤ، ہیں یہ گلے کو پڑتی ہے نا سیدھی۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ اللہ سے ڈرے لوگ، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،
اور چاہیے کہ وہ سیدھی سیدھی بات کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، مال نہیں، گندم نہیں، آٹا نہیں، گھی نہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ جمع کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جائیں گے جہنم کے اندر، ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کے حصے کر کے بتایا، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو مرنے والے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کو کیا کیا ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کو ملے گا دو بیٹیوں کے حصے کے برابر، بیٹے کو دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر کسی کے ہاں بیٹا نہیں، ایک بیٹی ہو اس کا حکم آگے آ رہا ہے، لیکن اگر بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ، پھر ان کو کیا ملے گا؟ یہاں یہ یاد رکھنا، یہ جو لفظ ہے نا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں فوق کا لفظ زائد ہے۔ قرآن مجید میں کبھی کبھی زائد الفاظ آ جاتے ہیں، جس طرح اللہ فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، بدر میں اللہ نے فرشتوں کو مارے ہو انہاں کافراں دیاں توڑاں دے اتے مارو، توڑاں ہی مارنی ہے نا، تو یہاں فوق وہاں زائد ہے، ایسے یہاں بھی زائد ہے۔ پھر اگر بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو کیا ملے گا؟ 2/3، دو تہائی ان کو ملے گا جو اس نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک بچی چھوڑ کے گیا ہے، بچہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اس بچی کو ملے گا آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ماں باپ چھوڑ کے گیا ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو ملے گا چھٹا حصہ، ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ۔ ان کان لہو ولد، یہ چھٹا حصہ کب ملے گا؟ اگر مرنے والے کا بچہ ہوا، تو اگر اولاد ہوئی تو ماں باپ کو ملے گا ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر مرنے والے کا کوئی بچہ نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث بن گئے اس کے ماں باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو ملے گا تیسرا حصہ، اور باقی سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا اسبہ ہونے کی صورت میں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، دیکھو نا قرآن کیا کھول کھول کے کیا ماہرانہ طور پر تقسیم فرما رہا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر مرنے والے کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، بھائی ہوں بہن ہوں زیادہ تعداد میں ہوں، تو اس کی ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، لیکن من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، پہلے اس پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس نے جو وصیت کی ہے وصیت پوری کی جائے گی۔
ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اپنے مال کے 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے۔ تو تقسیم سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا اور اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، پھر جو بچ جائے گا اس کی ماں کو ملے گا 6واں حصہ۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، اور تم نہیں جانتے ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دے سکتا ہے۔ نفع دینے کے قریب ان دونوں میں سے کون ہے؟ باپ سے زیادہ فائدہ ملے گا، بیٹے سے زیادہ فائدہ ملے گا، تمہیں نہیں جانتے۔ اب یہاں مسئلہ سمجھو، باپ نفع دیتا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے۔ بیٹا نفع دیتا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے۔ ہاں، ہمیں نہیں پتہ باپ سے زیادہ نفع ملے گا یا بیٹے سے زیادہ نفع ملے گا، اور یہ جو وہابی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی نفع دے ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے نا۔ قرآن کہتا ہے باپ بھی نفع دیتا ہے، ماں بھی نفع دیتی ہے۔ ہاں، ایک بات ہے، یہ نفع دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی عطا نہ ہو، تو پھر کوئی بھی نفع نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ نبی اور رسول بھی اسی وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تمہاری بیوی فوت ہو گئی۔ عورتوں کا یعنی جو فوت ہوئی ہے اس کا کوئی ولد نہیں ہے، نہ بیوی، نہ اس کی بچی ہے، نہ بچہ ہے۔ وہ فوت ہو گئی تو اس کے فوت ہونے کے بعد خاوند کو ملے گا مال کا آدھا حصہ۔ کتنا ملے گا؟ نصف، آدھا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر مرنے والی کے بچے ہیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں ملے گا 1/4، چوتھائی، مما ترکنا، جو وہ چھوڑ کے گئی ہیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت کرنے کے، وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ اگر اس کے بچے ہیں تو خاوند کو ملے گا چوتھائی حصہ، اگر اس کے بچے نہیں، فوت ہو گئی، تو خاوند کو ملے گا آدھا۔ اچھا، اب اگر تم فوت ہو گئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تم فوت ہو گئے، تمہارا بچہ کوئی نہیں، تو اب تمہاری بیویوں کو ملے گا چوتھا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہارا بچہ ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو ملے گا 8واں حصہ۔ کس میں سے 8واں حصہ؟ مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بہا او دین، جو تم وصیت کر کے گئے ہو، وصیت پوری کر کے قرضہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا تمہیں ملے گا 8واں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور مرنے والا اگر ہے ایسا بندہ جو وارث چھوڑ کے گیا کلالہ کو، ایسا بندہ جس کی نہ ماں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کلالہ وارث چھوڑا ہے، یعنی کوئی نہیں۔ او امرأتن، یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، کوئی بھائی بہن ہو، سگے ہوں، باپ کی طرف سے ہوں، ماں کی طرف سے ہوں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو اب یہ تیسرے حصے میں سارے شریک ہو جائیں گے، مال کا تیسرا حصہ کیا جائے گا اور پھر ان سب میں بانٹا جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرضہ اتارنے کے بعد، غیر مدار، نقصان نہیں کسی کو دیا جائے گا، غیر مدار، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، عدل، کسی کو نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کے بارڈر، اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس اطاعت کرنے والے کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تقریباً ہر روز ہی سبق کے اندر ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما برداروں کے لیے جنت کا اعلان فرما رہا ہے۔ جس طرح یہ آیت مبارکہ پھر سن لیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، نبی کریم علیہ السلام نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کو کلمے پڑھائے، شیعہ کہتے ہیں صرف 3 آدمی مسلمان رہے، باقی سارے بے ایمان ہو گئے۔ اب شیعہ حضرات کا یہ کہنا، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، سلمان، مقداد، ابو ذر، ان 3 کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی استاد ہو، استاد کے پاس 100 شاگرد نے پڑھا، ایک مسائیں پاس ہویا، تو استاد کو لائق کہا جائے گا، نالائق کہا جائے گا؟ بولو۔ اگر 97 پاس ہو جائیں، نہیں بڑا استاد یار ہے، 97% رزلٹ۔ ایک پیر ہے، پیر کا کام ہے دلوں کے گند وند دور کرنا، تزکیہ قلب کرنا، وہ اپنے مریدوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1000 مرید میں سے صرف 3 نیک نکلے، باقی سب فراڈیے، تو پیر کو کامیاب کہو گے؟ نہیں کہو گے نا۔ تو یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ بس صرف 3 ہی کامیاب ہوئے، باقی سب بے ایمان ہو گئے، اور تم صحابہ پر اعتراض کرتے ہو، یا صحابہ کرام کو جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے تربیت کی، جس نے قرآن سکھایا، اس پر اعتراض کرتے ہو؟ یہ اعتراض یہودیوں کی معرفت آیا ہے ان کے اندر، اور یہ ڈائریکٹ اعتراض ہے نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ قرآن بار بار اعلان کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام، سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، سب نے بڑی شاندار محنت کی، لیکن مصطفیٰ جیسا تو کوئی نہیں نہ آیا ہے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی اچھے لوگ چھوڑ کے ہی نہیں گیا، سارے بے ایمان تھے، تو پھر نبی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، میرا مصطفیٰ اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فرمانبرداروں کا انجام سن لیا، اب نافرمانوں کا سن لو۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ بارڈر ہے نا، اللہ نے کچھ بارڈر بنائے ہیں، جو بارڈر کراس کرے گا، حد کو توڑے گا، اسے سزا ملے گی۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا